أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة. قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. من قال به صدق ومن عمل به أجر إلى آخر الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دیا روشن ہوا غار سے اس کی عظمت کا، دیا روشن ہوا غار حرا سے اس کی عظمت کا، یہ محراب حرم اور عرش کی زمینوں پہ لکھا ہے، اور سیاسی نفرتوں کی آگ اسے کیا بجھائے گی؟ یہ قرآن کاغذ پہ نہیں سینوں پہ لکھا ہے. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا زمینوں میں آسمانوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. معزز و محترم سامعین کرام، عزیز طلبہ، عظیم الشان گرام، جسو پورہ کے قابل قدر بزرگ شخصیات، بڑے حضرات، نوجوان ساتھی، چھوٹی بچیاں، چھوٹے بچے اور خواتین مائیں اور بہنیں، بہت قربانی ہے آپ لوگوں کی، بہت زیادہ قربانی ہے کہ آپ کو ظہر کے بعد کی دعوت دی گئی تھی اور ظہر کی نماز 2:45 یہاں پر ادا ہو جاتی ہے. تو تقریباً نماز کے بعد سے اب تک کا وقت اگر ملایا جائے تو قریباً 2 گھنٹے ہو جاتے ہیں. اور دینی پروگرام، دینی جلسے یہ اعلان اور وعدے کے مطابق ہی ہونا چاہیے اور یہی ان کی شان ہونا چاہیے. آپ لوگوں کی طرف سے تو کوئی کمی نہیں رہی، الحمدللہ آپ نے بھرپور کوششیں کی اور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. کچھ انتظامی معاملات ایسے تھے جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی، خیر وقت بھی کم ہے. ابھی آج کا یہ جو آپ کا پروگرام ہے مکتب کے عنوان پر اور مکتب کے بینر تلے رکھا گیا ہے. عزیز و بزرگوں، ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں اس بات کا اقرار و اعتراف ہے برادران ملت، ہمیں یہ پہچاننا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان اللہ کا بندہ اور اللہ کے حکم کا غلام ہوتا ہے. اور یہ مکاتب اسلامیہ جہاں قرآن پاک کو پڑھایا جاتا ہے اور نسلوں کو سنبھالا جاتا ہے، یہ کوئی مختصر یا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. حال یہ ہے ہمارا کہ ایک ہوتے ہیں بڑے بڑے جامعات، بڑے بڑے ادارے، بڑے مدارس، جہاں بہت بڑے شیخ الحدیث پائے جاتے ہیں، اساتذہ کرام پائے جاتے ہیں. ہماری نظروں میں ان کی بڑی قدر ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے. وہ بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں، حفاظ تیار ہو رہے ہیں، علماء تیار ہو رہے ہیں، مفتیان تیار ہو رہے ہیں. دوسری طرف یہ مکاتب دینیہ جو مسجدوں کے اندر ہی قائم ہوتے ہیں، بعض مسجدوں سے الگ کمروں میں لگائے جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ ویسی ایک پھول جھڑی یا ایک نرسری ٹائپ کی کوئی چیز ہے اور چلتی رہتی ہے، تو خاص اس پر توجہ کی ضرورت نہیں ہے.
غلط فہمی ہے اور اس کا حساب ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں. یہ غلط فہمی ہے. ہمارے جتنے بھی اکابر گزرے ہیں سب نے یہ کہا ہے کہ مکاتب ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. امت کی نسل کے ایمان کی بقا مکاتب کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے. دیکھیے یہ تو بہت موٹی سی بات ہے. مدرسے کے اندر جو طالب علم جائے گا تو مدرسے میں جانے والے کتنے طلبہ ہوتے ہیں؟ اگر پوری امت کا ٹوٹل فیصد نکالا جائے تو 1.5% یا 1%، 2% بھی پورے نہیں ہوتے. اب باقی 98%، 98% امت کے بچے یہ کیسے قرآن پڑھیں، یہ کیسے ان تک دین پہنچے، یہ کیسے اللہ کو اپنا رب ماننے والے بن جائیں اور کیسے نبی کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. ہماری یہ بچیاں جو بہت کم مدارس پر پہنچ پاتی ہیں اور اللہ بڑے ہوتے ہی ان کے کاندھوں پر بڑی ذمہ داریاں ڈال دیتا ہے. یہ بچیاں ہوتی ہیں ہمارے سامنے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ بڑی ہو جاتی ہیں، یہ کسی گھر کی زینت بن جاتی ہیں، آنے والی نسلوں کی ماں بن جاتی ہیں اور ان کی گود سے ایک نئی نسل جنم لیتی ہے. اور ان کی تعلیم کی کیا فکر، ان کی تربیت کا کون سا ادارہ ہے؟ آپ بتلائیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، بڑی خطرناک ہے وہ. اور آگے اس کا تذکرہ ہے. وقت کم ہے اس لیے بات بھی میں مختصر ہی کہوں گا اور کوشش یہی ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ جائیں اور کوئی بہت زور بیانی یا سحر بیانی مقصود نہیں، بات صرف سمجھ میں آ جائے. یاد رکھیے جو نسل اللہ نے ہمیں دی ہے، انسان کو اللہ بہت ساری اولاد، بہت ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، بہت ساری نعمت ہمارے پاس ہیں. کسی کو اللہ نے زمین والا بنا دیا، کسی کو گاؤں کا سرپنچ بنا دیا، کسی کو مال والا بنا دیا اور کسی کو اور بڑے علوم و فنون سے نواز دیا. لیکن تمام دولتیں آ کر کے رک جاتی ہیں اس دولت پر کہ اللہ نے ہمیں صاحب اولاد بنا دیا. جس کی اولاد نہیں اس کی تو نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ اس کا تو کوئی نام لینے والا ہی نہیں ہوگا. لیکن اللہ نے جب یہ نعمت دے دی اور صاحب اولاد بنا دیا تو ان کی مائیں اور ان کے والدین کے ذمے یہ ضروری ہے اور یہ لازم ہے کہ وہ ان کی صحیح تربیت اور اسلامی ذہن سازی کی فکر کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ولد له ولد، جس کے کوئی بچہ پیدا ہوا فلیحسن اسمہ، تو وہ اس کا اچھا نام رکھے اور ولیحسن ادبہ، اس کو اچھے ادب سکھلائے، اچھا طور طریقہ اس کو سکھائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولادوں کو 3 باتوں کی محبت سکھاؤ، اپنی اولادوں کو 3 باتوں کی محبت سکھلاؤ. نمبر 1 نبی کی محبت، نمبر 2 اہل بیت یعنی حضور کے گھر والوں کی محبت، نمبر 3 قرآن کی محبت. یہ 3 محبتیں جمع ہو جائیں گی تو اللہ کی محبت مل جائے گی. اب آپ مجھے بتلائیے 1% طبقہ 100 میں سے 1 مدرسے میں چلے گئے، باقی کی جو ہمارے پاس پوری نسل ہے، بچوں کی بھی بچیوں کی بھی، ان تک یہ 3 باتیں کیسے پہنچیں گی؟ یہ قرآن کو کلام خدا کیسے مانیں گے؟ یہ مکاتب اس کے ذریعہ ہیں. اب ہم نے سمجھا مکتب کیا ہوتا ہے، مول صاحب کی ڈیوٹی ہے وہ اپنی ڈیوٹی بجائیں اور چلے جائیں. نہیں میرے بھائی، ہمارے نسلوں کے ایمان کا تحفظ انہی کے ذریعے سے ہوگا. بہت اچھے طریقے سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے. قرآن کیا ہے بھئی؟ مکاتب کا پیغام ہے قرآن کو سکھانا، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھانا. اگر مسلمانوں نے ہم نے ان کو اہمیت نہیں دی اور ہم سمجھتے رہے کہ بہت بڑی بات ہے، بڑے بڑے اداروں میں چلے گئے، بہت اچھی بات ہے، وہ ادارے وقت کی ضرورت ہے، وقت کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں. مجھے یاد آیا آپ کے یہاں گزشتہ سال حضرت شیخ الحدیث مولانا شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے نماز سے حضرت مولانا قاری محمد عاصم صاحب مظاہری دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے تھے. کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنے بڑے اللہ والے ہیں. ان کے والد بزرگوار تھے شیخ عاقل صاحب، بڑی زبردست علمی صلاحیتوں کے مالک. ہم نے ان کی کتابیں پڑھی، الدر المنضود وغیرہ، ابو داؤد کی شرح ہے بہت مختصر.
ان کے بڑے بیٹے اور جناب قاری عاصم صاحب کے بڑے بھائی مظاہر العلوم میں بڑے استاد ہیں. ہم ابھی کچھ وقت پہلے ادھر گئے تھے تو ان کے پاس ملاقات کے لیے پہنچے. دعا سلام ہوئی. انہوں نے پوچھا کہاں سے؟ ہم نے کہا مدھیہ پردیش سے آئے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کہ صاحب امامت کرتے ہیں اور مدرسہ ہے ابتدائی تعلیم کا وہ اور مسجد کا مکتب ہے. ہم دھیرے سے بول کے وہ چپ چاپ بیٹھ گئے. انہوں نے کہا ایسے کیوں بولتے ہو آپ؟ انہوں نے کہا کہ آپ جو مکتب میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے اداروں کے اندر بچوں کو جو سنوار رہے ہیں، بخاری شریف سے زیادہ اہمیت ہے آپ کی. بخاری شریف پڑھانے والوں سے زیادہ اہمیت ہے. اگر مکتب میں بچوں کو قرآن نہیں سکھایا جائے گا، چھوٹے چھوٹے اداروں کے اندر ان کو اس قابل نہیں بنایا جائے گا، تو بڑے اداروں میں یہ طلبہ کہاں سے پہنچیں گے؟ اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ آپ خاموشی سے یہ مت کہیے کہ مکتب پڑھا لیتے ہیں یا چھوٹے اداروں میں، بڑے فخر سے کہیے الحمدللہ اللہ نے مکتب کی خدمت کا کام ہم سے دیا ہے. ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں. سید مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطاب میں پرزور اس بات کو فرمایا کرتے تھے، ایمان کو بچانا ہے، مکاتب کو منظم کیجئے، ان کی فکر کیجئے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. خوب سن لیجئے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جو جتنا بڑا ہوگا اس سے سوال کیا جائے گا. خاندان کا بڑا ہے، 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹوں کی 20 اولادیں ہیں، لیکن حکم اسی بڑے کا چلتا ہے تو اسی سے سوال کیا جائے گا. اتنے بچے تھے، یہ جنت کے پھول تھے، ان کے دل کورے کاغذ کی طرح تھے. کیا محنت کی ان پر، ان کے لیے کیا انتظام کیا آپ نے؟ اور جواب دینا ہوگا اللہ کے دربار میں. یوں نہیں کہ بس ہاں کر دیا، ہاں گردن ہلا دی، خاموش ہو گئے. حساب دینا ہوگا ایک ایک چیز کا. میرے بھائی قدر کریں، علماء کی قدر کریں، ائمہ کی قدر کریں اور قرآن کے پیغام کو سمجھیں. قرآن کیا کہتا ہے ہم سے؟ ابھی آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی پہلی آیت تلاوت کی. اللہ نے بہت شارٹ کٹ میں قرآن کا مختصر سا تعارف پیش کیا. الف لام را، یہ تو حروف مقطعات. اس کے معنی، اس کا ترجمہ اللہ ہی کو معلوم، اللہ کے رسول کو معلوم. آگے فرمائے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ ایک کتاب ہے، یہ قرآن ہے، ہم اس کو نازل کر رہے ہیں آپ کی طرف. اے محمد، اے پیغمبر، ہم نے آپ پر اس کو نازل کیا ہے. اس لیے نازل کیا ہے لتخرج الناس، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو نکالیں من الظلمات، تاریکیوں سے نکالیں، الی النور، روشنی کی طرف لے کر آئے. ظلمات مفسرین نے، علامہ قرطبی نے اور علامہ آلوسی نے اور بھی دیگر مفسرین نے کہ ظلمات جمع ہے کفر کی ضلالت، کفر کی گمراہی، شرک کی گمراہی، بدعت کی گمراہی، بے حیائی کی گمراہی، گناہوں کی گمراہی کا ان تمام سے نکالنا ہے، اور نکالنے کا ذریعہ ہے قرآن پاک. اس لیے بعض قرآتوں کے اندر لتخرج الناس کو لیخرج الناس بھی پڑھا گیا ہے، اور اس کو علماء سمجھیں گے اور اس کا مطلب ہو جاتا ہے تاکہ لوگوں کو نکالا جائے اس قرآن کے ذریعے سے من الظلمات، تاریکیوں سے. تو یہ قرآن ہمیں تاریکیوں سے نکالنے کے لیے آیا ہے. وہ تاریکی نہیں جو بلب کے بجھ جانے سے یا رات کے آ جانے سے ہو جاتی ہے. یہ تاریکی تو چھٹ جاتی ہے سورج کے آ جانے سے، بلب کے جلانے سے. لیکن ایک تاریکی وہ ہوتی ہے جس سے دل تاریک ہو جاتا ہے، جس سے دل بے نور ہو جاتا ہے، اللہ کا نور دلوں سے چلا جاتا ہے اور ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں. اور اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی سے، اپنے گاؤں میں رہنے والے ایمان والے سے ہم آپس میں بیر رکھنے لگ جاتے ہیں. ہمارے دلوں میں نفرتوں کے بیج آ جاتے ہیں. میرے بھائی، دنیا بہت بڑی ہے، عالم بہت بڑا ہے، اس میں سب طرح کے انسان ہیں، اور ہر انسان کو اللہ نے الگ صلاحیتیں دی، الگ عقلیں دی، الگ سوچنے کی، بولنے کی صلاحیتیں دی ہیں. اور یہ سب اللہ کے پیدا کرنے سے. واختلاف السنتکم والوانکم. یہ کیوں سوچتے ہیں ہم کہ سب کی سوچ میرے جیسی ہو جائے، جو میں سوچوں وہی سب سوچنے لگے، جو میں کہوں اسی پر سب عمل کر لیں. جب تک یہ خیال رہے گا تو ہم دوسروں سے الگ رہیں گے، دوسرے ہم سے الگ رہیں گے.
ہم یہ دیکھیں کہ دین کے لیے نفع بخش چیز کون سی ہے، دین کے لیے فائدہ مند چیز کون سی ہے۔ اب اس بات کو لے کر چاہے امام صاحب کھڑے ہو جائیں، گاؤں کے دوسرے مولانا کھڑے ہو جائیں، کوئی اور عام انسان اس چیز کو لے کر کھڑا ہو جائے، ہمارا فائدہ، نسلوں کا فائدہ، دین کا فائدہ ہے۔ ہم تمام کے تمام مراتب کو مٹا کر کے اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، یہی ہمارا اتحاد ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے۔ حال یہ ہے میرے بھائی کہ قرآن مسجدوں میں ہے، قرآن گھروں میں ہے، قرآن طاقوں میں ہے، قرآن موجود ہے، قرآن کے بے شمار نسخے ہیں، پڑھنے والا کوئی نہیں، پڑھا جا رہا ہے تو سمجھنے والا کوئی نہیں، سمجھا جا رہا ہے تو عمل کرنے والا کوئی نہیں۔ ایک طرف اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے اصلاح انقلاب امت، اور بڑی عجیب عجیب کتابیں ہیں آپ کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ہاتھ میں قرآن لے لیا جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لے لی جائیں، اور پھر اس کو لے کر کے نکلا جائے اور مسلمانوں کو اسکین کیا جائے، پورا تلاشا جائے کہ کون اس کے مطابق ہے، کون اس کے مطابق ہے۔ اگر ہمارے سامنے وہ آلہ لگا کر یا ایک طرف پورے قرآن کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھ کر ہمیں اسکین کیا جائے، ہمیں جانچا جائے، پرکھا جائے، تو بتلائیے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اس اصول پر، اس قرآن پاک پر کھرے اتر جائیں گے، اس کے معیار کے مطابق ان کی زندگیاں ہوں گی۔ زندگیاں گزر رہی ہیں، کچھ وقت پہلے بچپنا تھا، اب جوانی پر آ گیا، عنفوان شباب پر پہنچ گیا، جوانی کی دہلیز کو پار کرتے ہوئے بڑھاپے نے دستک دے دی، کئی بزرگان چلے گئے، والد والدہ چلے گئے، اعزہ چلے گئے، یار بچھڑ گیا، بیویاں چلی گئی، اور بہت قریبی رشتہ دار چلے گئے۔ ہم خود ان کو قبروں میں اتار کر آئے، لیکن ہم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ مجھے بھی تو جانا ہے، اور میں تمام چیزوں کو ختم کر کے میں اللہ کا بندہ بن جاؤں۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اللہ پوچھے کیا کر کے آیا ہے، میں کہوں گا اللہ آپ نے قرآن کا مقصد بتلایا تھا کہ تاریکیوں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جاؤ، میں نے پوری کوشش کی تھی، اور تمام تاریکیوں کو چھوڑ کر یکسو ہو کر میں آپ کے دین کی طرف، نور اسلام کی طرف نکل پڑا تھا۔ قرآن میں لفظ استعمال کیا گیا ہے مِنَ الظُّلُمَاتِ، تاریکیاں، یہ ظلمتن کی جمع ہے۔ پتہ یہ چلا تاریکیاں بہت ساری ہیں، تاریکیاں بہت ساری ہیں، فتنے بہت سارے ہیں، مسائل بہت ہیں، اور سب سے نکلنا ہے، لیکن جدھر جانا ہے وہ صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ایک ہی، اور وہ ہے نور، نور اسلام، نور محمدی، قرآن کا نور، احادیث کا نور، اس کو اپنی زندگیوں میں بسانا۔ مائیں اور بہنیں بھی مخاطب ہیں، وہ بھی اللہ نے ان کو ایک ایسا موقع دیا، بھئی ان کی گود میں نسل پروان چڑھ رہی ہے۔ ہم نے بھی یہ سمجھ لیا، معاف کیجئے، ہم نے بھی یہ سمجھ لیا کہ بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کو آگے بڑھاؤ، بیٹیوں کو کھانا بنانا سکھا دو اور روانہ کر دو، بڑی ہو جائیں شادیاں کر دو۔ لیکن بڑی غلط فہمی ہے، بڑی غفلت ہے، اللہ کرے کہیں نہ کہیں سے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اور پیدائش کے بعد بھی وہ ماں کے پاس ہی اپنا وقت گزارتا ہے، وہ ماں کے پاس تو دین نہیں ہے، اس کے دل میں تو قرآن کی عظمت، نبی کی محبت نہیں ہے، اور باپ چاہے تہجد گزار ہو تو وہ محبت کیسے ٹرانسفر ہوگی؟ اور ہمیں لگتا ہے ایک غلط فہمی ہے کہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو سنبھال دیں گے، مدرسے میں ڈال دیں گے، بہت اچھی بات ہے، بعض مرتبہ انقلابات ہو جاتے ہیں، لیکن بچہ پیدائش کے پہلے دن سے بلکہ ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی اثرات لینا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بہت سے واقعات ہوں گے، لیکن شریعت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اس کو کچھ بولیں گے سمجھے گا؟ نہیں سمجھے گا، کچھ دکھائیں گے سمجھے گا؟ کچھ نہیں سمجھے گا، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو پاک صاف کرنے کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان دیجیے اور بائیں کان میں اقامت کیجیے۔ ہے نہیں؟ یہ حکم کب کا ہے؟ 2 سال کے بعد کا ہے؟ کب کا ہے؟ پیدائش کے فوراً بعد کے، نا؟ کیوں؟ اس کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ اذان ہے، اس کو کیا پتا اللہ بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر کیوں شریعت میں حکم دیا گیا؟ کیا شریعت کے احکامات بیکار ہیں؟ نعوذ باللہ، لغو ہے، مصلحت سے، فائدے سے خالی ہے؟ نہیں۔ کیوں ہمارا ذہن نہیں گیا یہ ابھی پیدا ہوا ہے یا ہاسپٹل میں ہے اور ہم نے خود نے